السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستوں، پریے درشکوں، آج کے اس درس کے اندر اسلامی نیم میں بدلاؤ کی آوشکتا کیوں نہیں؟ لوگ یہ پرشن اٹھاتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام تو بہت پرانا مذہب ہو گیا، پراچین مذہب ہے، پھر اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں پریورتن ہونا چاہیے، وقت کے حساب سے، سمے کے حساب سے، جیسے ہر چیز میں تبدیلی اور پریورتن ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس چیز میں بھی، یعنی اسلام دھرم کے اندر، اسلام کے اندر شنسودھن ہونا چاہیے، اسلام کے جو سمویدھان ہے، اسلام کی جو قانون ہے، اس میں پریورتن ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ پرشن اٹھاتے ہیں، اور ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اندر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک نیموں کے اندر بدلاؤ کی یا پریورتن کی آوشکتا کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے نیم اور قانون ہوتے ہیں وہ سمے اور پرستھتی کے انوسار بدلتے رہتے ہیں۔ جو انسان کے نیم اور قانون ہوتے ہیں، جو سمویدھان ہوتے ہیں، وہ سمے اور پرستھتی کے حساب سے کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بدلتے ہوئے حالات، سنسادھن اور کارنوں کو سامنے رکھ کر تیار کی جاتے ہیں۔ جو اس سمے کے سنسادھن ہوتے ہیں، جو اس سمے کے حالات ہوتے ہیں، جو واتاورن ہوتا ہے، جو اس وقت کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ ایک قانون بناتا ہے، ایک سمویدھان بناتا ہے، اور پھر وہ سمے اور پرستھتیوں کے پد چنہ پراچین اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی جب اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس چیز کی آوشکتا محسوس نہیں کی جاتی ہے، تو پھر اس چیز کے اندر بدلاؤ کی مانگ اٹھتی ہے، پریورتن کی مانگ اٹھتی ہے، پھر اس کے لیے دھرنا پردرشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتا ہے، پھر اس کو قانون بناتا ہے، قانون میں شنسودھن ہوتا ہے، سمویدھان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کیونکہ پریورتن یعنی اسٹائل آف لائف ارتھات جیون بتانے کا طریقوں میں آتا ہے۔ یعنی یہ پریورتن کیا ہے؟ یہ زندگی بدلنے کا، زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے کہ جب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو چینج کر دیا جائے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں پریورتت کر دیا جائے اس چیز کو۔ مولیوں اور ویلوز میں آتا ہے، مولیوں اور ویلوز میں نہیں آتا۔ اسلامک شکشائیں مولیوں پر آدھارت ہے، اسلامک جو شکشائیں ہیں وہ مولیوں پر آدھارت ہے، وہ صرف یعنی حالات اور اسی طریقے سے سمے اور اس طریقے سے اسی سمے کی پرستھتی کو دیکھ کر قانون نہیں بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسلام کی جو شکشائیں ہیں یہ مولیوں پر آدھارت ہیں۔ اسلام میں منشیہ اور اس کے سوبھاؤ کو مد نظر رکھا گیا ہے، اسلام کے اندر منشیہ اور اس کے سوبھاؤ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ ایکیشورواد، ایشدوت اور اسی پرکار سے مرنوپرانت جیون کی بودھک بیان کرتا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر وہ 1440 سال پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، آج بھی دیکھیں، تو اسلام کے اندر ایکیشورواد، ایک اللہ کی اپاسنا، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا، ایک اللہ سے ہی مانگنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے لیے عبادت کو خاص کر لینا، اور اسی طریقے سے قربانی کرنا، دعا کرنا، یہ ساری چیزوں میں ایک اللہ کو خاص کر لینا، یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی وہی ہے۔ اور اسی پرکار سے جو قتل کا چاہے معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے بدکاری کا معاملہ ہو، زنا کا معاملہ ہو، گینگ ریپ ہو، یا چوری کی سزا کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی قانون جو اس زمانے میں تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ کے ساتھیوں کے زمانے میں تھا، 1440 سال پہلے تھا، آج بھی وہی قانون ہے، اور جو اس زمانے میں جس کی ضرورت تھی آج بھی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کیول ایک اللہ کی پوجا اپاسنا کرو، کیول ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر کسی مورتی کی، کسی درخت کی، کسی انسان کی، کسی جانور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کے سامنے اپنا شیش نہ جھکاؤ، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکو۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، آج بھی لوگ اللہ کو بھول کر پرندوں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جو چیز اس زمانے میں تھی آج بھی وہی چیز موجود ہے، اس لیے اسلام کے نیموں کے اندر قانون کا بدلاؤ کا پراودھان نہیں ہو سکتا۔ اسی پرکار سے اسلام کی جو مول شکشائیں، مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا ایکیشورواد، جو اس زمانے میں بھی جس چیز پہ زور دیا جاتا تھا آج بھی اس پہ زور دیا جاتا ہے، اور مہا پرلے تک، یعنی قیامت واقع ہونے تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے اس سمے تک یہ ایکیشورواد کی اور لوگوں کو آمنترت کیا جائے گا، لوگوں کو پیار محبت سے ایکیشورواد کیا ہے اس کو بتلایا جائے گا، اور ایک اللہ کون ہے، ہمارا ستیہ ایشور کون ہے، پوجیہ یوگیہ ایشور کون ہے، اس کے بارے میں لوگوں
लोगों को उसकी ओर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, लोगों को बतलाया जाएगा, लोगों को उसकी जो विशेषताएं हैं उससे परिचित कराया जाएगा। ये आज भी है, पहले भी था, और ये महाप्रलय के दिन तक यानी क़यामत के दिन तक, जब तक ये दुनिया है उस ज़माने तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए मालूम ये हुआ कि इंसान का जो बनाया हुआ संविधान होता है, इंसान को जो बनाया हुआ कानून होता है, वो हालात, परिस्थिति और उस समय के तकाज़ों को देखकर बनाया जाता है। लेकिन ये चूंकि इस्लाम का जो कानून है ये किसी इंसान का बनाया हुआ तो है नहीं, किसी इंसान का बनाया हुआ संविधान तो है नहीं, किसी देश का बनाया हुआ संविधान नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय है, ये आकाशीय है, जो उसने मानव जाति के लिए, तमाम मानव जाति के लिए, हमेशा के लिए जो वो जानता था, इसलिए वो इंसानों के हालात से वाकिफ है, रहेगा और हमेशा के लिए है। उससे कोई भी चीज़ ढकी छिपी नहीं है, वो तमाम चीज़ों को जानता था और इंसानों के लिए वो कानून, वो संविधान लाया जो हमेशा के लिए बाकी रहने वाला है। तो इसलिए मालूम ही हुआ कि जो इस्लाम की शिक्षाएं यानी इस्लाम की शिक्षाओं की जो ज़रूरत पहले थी अभी भी है और महाप्रलय के दिन तक रहेगी। इसी प्रकार स्थिति और युग के परिवर्तन का इस्लामी शरीयत पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस्लाम युग बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। जो इस्लाम का कानून है, जो इस्लाम की शिक्षाएं, जो इस्लाम की तालीमात हैं, उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखें, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी चीज का पुराना होना उसके बेफायदा होने का प्रतीक नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम प्राचीन धर्म है, इस्लाम पुराना धर्म हो गया, इस्लाम 1440 साल पुराना मजहब हो गया, या इस्लाम बहुत पुराना हो गया, अब उसको बदलने की जरूरत है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है, अब आज के युग और समय के हिसाब से चलने की जरूरत है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है, दुनिया के अंदर विभिन्न चीजें जो बहुत पुरानी है, बहुत ही प्राचीन है, मिसाल के तौर पे सूर्य है, चंद्रमा है, धूप है, हवा है, पानी है, इसी तरीके से पेड़ पौधे हैं, साग सब्जी है, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पहले भी थी और ये तमाम चीज़ें पुरानी हैं, आज भी हैं, आज भी उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है और आने वाले युग के अंदर, आने वाले समय के अंदर भी इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जाएगी। लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर हमारा कोई शिकवा नहीं होता कि ये तो पुरानी चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। तो फिर एक इस्लाम धर्म को लेकर ये प्रश्न क्यों, एक इस्लाम धर्म को लेकर ये सवाल क्यों होता है? इसी तरीके से फिर इस्लामिक शिक्षाएं ब्रह्मांड के निर्माता की उतारी हुई हैं। ये इस्लामिक जो शिक्षाएं, इस्लामिक जो संविधान है, कानून है, ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये अरब का बनाया हुआ संविधान नहीं है, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ संविधान नहीं, बल्कि आकाशीय, ये क्या है, ये ब्रह्मांड के निर्माता की उतारी हुई चीजें, ये आकाशीय हैं, ये निर्माता ने उतारी है मानव जाति के लिए। जो कुछ हुआ और जो कुछ भविष्य में होने वाला है वो सबको जानता है, जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानता है। अपनी रचना के हित का सबसे अधिक ज्ञान रखता है। वो अपनी रचना के हिसाब से दुनिया के अंदर उसने क्या बनाया, क्या बना रहा है, क्या बनाने वाला है, क्या चीज़ें बनेंगी, उन तमाम चीज़ों के बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखता है जो मानव स्वभाव से अवगत है। अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद के अंदर सूरह मुल्क आयत नंबर 14 के अंदर, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया और वो बारीकी को जानने वाला और खबर रखने वाला। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वो ना जाने जिसने पैदा किया है, वो बारीकी और इसी तरीके से जानने वाला और खबर रखने वाला है। इसी प्रकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर वाले यानी निर्माता ने, हमारे ईश्वर जो सत्य ईश्वर है, जिनको हम जन्मदाता कहते हैं, परमेश्वर कहते होंगे, अल्लाह कहते हैं, या इसी तरीके से गॉड कहते हैं, अनेकों नामों से जानते और पहचानते होंगे। इसीलिए ऊपर वाले हमारे निर्माता और पालनकर्ता के पास यदि कोई धर्म विश्वसनीय है तो मात्र इस्लाम है। इस्लाम धर्म, मेरे अजीज साथियों, मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, संजीदगी से आप गौर कीजिए, आप अकेले में सोचिए, विचार कीजिए, किसी मुल्क का बनाया हुआ धर्म नहीं है, किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं, बल्कि ईश्वरीय है, जो उस जमाने से आज तक है और जब तक दुनिया रहेगी उस समय तक है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 के अंदर, वास्तव में सत्य धर्म अल्लाह के पास इस्लामी है। वास्तव में, हकीकत में, अगर कोई धर्म अल्लाह जिसको पसंद करता है, जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, तो वह धर्म क्या है, इस्लाम है। इसी प्रकार अल्लाह ताला दूसरे स्थान में बयान फरमाता है, जो कोई इस्लाम के अलावा, इस्लाम के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म इख्तियार करता है, उसको चूज करता है, उसका पालन करता है, तो वो क्या होगा, अल्लाह के यहाँ स्वीकार नहीं होगा, अस्वीकार्य हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा और भविष्य में
گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہی وہ دھرم ہے جس کا ورنن ویدوں اور پرانوں میں ہی نہیں اپیتو آج کے پرسدھ پرتیک دھارمک گرنتھوں میں آیا ہوا ہے۔ تمام دھارمک گرنتھوں کے اندر آپ کو اسلام دھرم کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بارے میں، آپ کب اوترت ہوں گے، کہاں پہ اوترت ہوں گے، آپ کا پریچے کیا ہے، انیکوں دھارمک گرنتھوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام دھرم کیسا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا نرماتا کون ہے، اسلام دھرم کب سے ہے، اس پر ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام لوگوں تک جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ انت میں مانو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی دھروہر کی کھوج کرے جو اس کے نرماتا نے اس کے لوکک اور پارلوکک ہت کے لیے اتارا ہے، جو اس کی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کا جو جیون ہے اس کو سفل بنانے کے لیے جو اس نے جو دھرم اتارا ہے، جس کا پالن کرنے کا حکم دیا ہے، وہ دھرم کیا ہے؟ وہ دھرم اسلام ہے۔ اسلام جو امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام جو آپ کو ایک ایشور سے جوڑتا ہے، اسلام جو آپ کو ایک ایشور سے جوڑتا ہے جس کا کوئی آکار اس دنیا کے اندر نہیں بنا سکتے، اور اسی طریقے سے جس اسلام کے اندر آپ کسی انسان کی پوجا نہیں کر سکتے، کسی درخت کی پوجا نہیں کر سکتے، کسی پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے، وہ اسلام اگر آپ کو آدیش دیتا ہے تو کیول ایک اللہ کے سامنے اپنا شیش جھکانے کا، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اپاسنا نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو پر صحیح طریقے سے عمل کر کے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں کو اسلام سے پریچت ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اسلام سے پریچت ہوں، اسلام کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔